اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں صرف بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے، جیسے شراب، جوا یا چوری۔ لیکن شیطان کا سب سے خطرناک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو نیکی کے قریب لے آتا ہے اور پھر اس کے دل میں آہستہ سے کہتا ہے، دیکھو تم کتنے نیک ہو، تم دوسروں سے بہتر ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان بہت اونچی جگہ سے بہت نیچے گر جاتا ہے۔ شہر کے کنارے ایک خوبصورت خانقاہ تھی جہاں شیخ عبد الرحمن نامی ایک بزرگ رہتے تھے۔ لوگ ان کی عبادت، علم اور سادگی کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ چلتے تو نظریں جھکی ہوتیں، بولتے تو لہجہ نرم ہوتا۔ لوگ دور دور سے دعا کروانے آتے اور ان کے ہاتھ چومتے۔ ان کی پیشانی پر لمبے سجدوں کے نشان تھے، اور رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا یہی سمجھتا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ مگر انسان کا دل سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان خود بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے۔ شیخ عبد الرحمن کے دل کے گہرے کونے میں ایک باریک سا احساس پل رہا تھا۔ جب لوگ ان کی تعریف کرتے تو انہیں اندر سے خوشی محسوس ہوتی، اور جب لوگ خاموشی سے ان کی بات سنتے تو ان کا نفس سرگوشی کرتا۔ عبد الرحمن، تم نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری ہے، تمہارا مقام ان دنیا دار لوگوں سے بلند ہے۔ یہ خیال اتنا ہلکا تھا کہ انہوں نے اسے تکبر نہیں سمجھا بلکہ شکر سمجھا، مگر حقیقت میں وہ اپنے نفس کو غذا دے رہے تھے۔ شیطان انہیں کھلے گناہوں کی طرف نہیں بلا رہا تھا، بلکہ انہیں عجب یعنی اپنی نیکی پر فخر کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ ایک سرد رات وہ تنہا عبادت کر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا، میں نے آج 3 پارے قرآن کے پڑھے ہیں، جبکہ میرا پڑوسی ابھی سو رہا ہے۔ وہ مسکرائے اور انہیں دل میں ایک جھوٹی سی روشنی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئے اور ان کی شہرت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لوگ انہیں وقت کا کتب کہنے لگے۔ مگر جب اللہ اپنے بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے آئینہ دکھا دیتا ہے۔ ایک دن وہ دل کی صفائی پر بیان کر رہے تھے کہ دروازے پر شور ہوا اور ایک عجیب سا شخص اندر آیا جو کسی مجذوب کی طرح لگ رہا تھا۔ خادم نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنستا ہوا سیدھا شیخ کے قریب آ گیا۔ مرید ناراض ہوئے، مگر شیخ نے انہیں روک دیا۔ تاہم دل میں اس شخص کے لیے نفرت کا احساس آیا، اور انہوں نے سوچا کہ اسے نہ صفائی کا خیال ہے نہ نماز کا۔ مجذوب قریب آ کر بولا، میں تمہارے لنگر کا کھانا کھانے نہیں آیا، میں بتانے آیا ہوں کہ تمہارے گھر میں بدبو ہے۔ شیخ حیران ہوئے اور بولے کہ یہاں تو خوشبو ہے، مگر اس نے کہا، باہر کی خوشبو سے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں۔ مجھے تمہارے دل میں ایک بت کی بدبو آ رہی ہے۔ شیخ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، مگر مجذوب نے ان کے سینے پر انگلی رکھ کر کہا، تم نے پتھر کا بت نہیں بنایا بلکہ اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہیں دیکھیں، تمہاری تعریف کریں۔ تم سمجھتے ہو تم سب سے بہتر ہو۔ تمہارے اندر ایک کالا کتا بیٹھا ہے، اگر تم نے اسے قابو نہ کیا تو تمہاری نمازیں اور روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یہ بات سن کر شیخ اندر سے ٹوٹ گئے۔ اسی رات انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنے نفس سے جنگ کریں گے اور دل کو پاک کریں گے۔ انہوں نے ایک سادہ قرآنی وظیفہ اختیار کیا۔ ہر فجر کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے اور ہر بار دعا کرتے، یا اللہ تو ایک ہے اور سب سے بڑا ہے، میرے دل سے انا نکال دے اور مجھے عاجز بنا دے۔ وہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرتے اور روزانہ جاری رکھتے۔ اگلی صبح خانقاہ خاموش تھی۔ شیخ عبد الرحمن وہاں نہیں تھے۔ وہ اپنے اچھے کپڑے، شہرت اور آرام چھوڑ کر سادہ لباس میں شہر سے نکل گئے تاکہ کوئی انہیں نہ پہچانے۔ اصل جنگ اب شروع ہوئی۔ صحرا کی گرمی، بھوک اور پیاس نے انہیں کمزور کر دیا۔ نفس کہتا، واپس چلو، آرام کرو، تم نے ساری عمر دین کی خدمت کی ہے۔ مگر وہ جواب دیتے، خاموش ہو جاؤ، تم عزت چاہتے ہو، میں اب تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ رات کو سخت زمین پر سوتے، جنگل کی آوازوں سے ڈرتے، مگر ثابت قدم رہتے۔ کئی دنوں کی بھوک کے بعد جب ایک قافلے کے کھانے کی خوشبو آئی تو نفس نے کہا، جا کر مانگ لو، مگر انہوں نے خود کو روکا اور صبر کیا۔ نفس نے کہا، قبول کر لو،
मगर शेख ने फौरन सूरह इखलास पढ़ी और समझ गए कि ये अना को जिंदा करने का जाल है। उन्हें सोना सांप बिच्छू की तरह नजर आया और उन्होंने कहा, इसे दूर ले जाओ, मुझे अल्लाह की कुर्बत चाहिए, ना कि दुनिया की इज्जत। उन्होंने सादा जिंदगी को चुना। बरसों बाद वो जंगल की एक गार में सुकून से रहते थे। एक दिन एक भूखा कुत्ता आया तो उन्होंने अपनी सारी रोटी उसे दे दी। कुत्ता खाकर उनके कदमों में लेट गया तो शेख रो पड़े और अपने नफ्स से कहा, ये जानवर थोड़ी सी रोटी पर वफादार हो गया, मगर तुम अल्लाह की इतनी नेमतें पाकर भी सरकश रहे। इसी लम्हे उन्हें दिल में सुकून मिला और नफ्स काबू में आ गया। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे तोड़ा ताकि मुझे जोड़ दे, मैं तुझसे राज़ी हूँ। और वो सुकून से दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में लोग कहते थे कि उनकी कब्र के पास से गुजरने वाले को अजब सुकून मिलता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। तकब्बुर इबादत में भी छिप सकता है और असल मसला नफ्स है। अल्लाह ने उनकी मदद की जब वो आजिज़ बने और सूरह इखलास के वजीफ़े पर कायम रहे। अगर हम भी सुकून चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह हमारे मामलात दुरुस्त करे, तो हमें अपने नफ्स से लड़ना होगा, अना को दिल से निकालना होगा, सूरह इखलास के साथ पढ़नी होगी और अल्लाह से आजिज़ी मांगनी होगी। इस कुरानी वजीफ़े की बरकत से अल्लाह बंद रास्ते खोल सकता है, दिल नरम कर सकता है और हकीकी सुकून अता कर सकता है, क्योंकि जो अपने नफ्स को हरा दे वही असल कामयाब और हकीकी बादशाह है।